ڈریسز ٹو ٹیک along ایٹ ISSB۔ یہ سب سے آسان کام ہے، بٹ آج کل کچھ ISSB اکیڈمیز اور یوٹیوبرز نے اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بہت کنفیوز ہو گئے ہیں اور اپنے ساتھ اتنا زیادہ سامان لے جاتے ہیں جس سے نہ صرف ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے بلکہ سامان اٹھانے کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ان دا اینڈ کارٹون ٹائپ کے ڈریس پہن کر ISSB میں پھر رہے ہوں گے۔ آپ نے ISPR کا ڈرامہ صنف آہن تو دیکھا ہی ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو ایپیسوڈ 3 اور 4 ضرور دیکھیں، اس میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہیں۔ اس ڈرامے میں ان 6 کینڈیڈیٹس کو دکھایا گیا ہے جو ڈفرینٹ علاقوں سے اور ڈفرینٹ سوشل سٹیٹس کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ امیر گھرانے کی فیشنیبل پسند لڑکی ہے، یہ بلوچ ٹرائبل لڑکی ہے، فائرنگ وغیرہ بھی جانتی ہے، یہ پختون گرل ہے، اس لڑکی کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، ایک بھائی آرمی میں ہے، یہ کرسچن گرل ہے فرام اے ویری پور بیک گراؤنڈ، اور یہ مڈل کلاس بہت سادہ لڑکی دکھائی گئی ہے۔ ان کی فرسٹ لک ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہے، آپ کی فرسٹ لک بھی آپ کا بیک گراؤنڈ بتا دے گی۔ آئی ریپیٹ، آپ اپنی فیملی کا پروفائل ذہن میں رکھیں، جیسی فیملی ہوتی ہے ویسے ہی انسان کی ڈریسنگ ہونی چاہیے ان روٹین۔ بٹ بوائز اور گرلز کی اسٹینڈرڈ ڈریسنگ بھی سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے فزیکل ٹاسک جو GTO کے ساتھ کریں گے، جن کو آؤٹ ڈور ٹاسک بھی کہتے ہیں، ان میں PT ڈریس پہننا ہوگا۔ بوائز کا تو بالکل ایسا ہی ہے، وائٹ جاگرز، وائٹ ساکس، وائٹ ٹی شرٹ اینڈ وائٹ شارٹس ابو دا نیز۔ آلدو مردوں کے سطر میں نیز یعنی گھٹنے شامل ہیں، بٹ یہاں پہ آپ نے لمبی نکر نہیں پہننی، ورنہ آپ کی ایکسٹریمسٹ مینٹیلٹی اینڈ نان فلیکسیبلٹی ان ٹرمز آف ریلیجیس پریکٹسز سامنے آئے گی، وچ از ناٹ گڈ۔ ٹی شرٹ وتھ کالرز ہو تو آپ زیادہ سمارٹ لگیں گے۔ اگر سردیاں ہوں تو اوپر ٹریک سوٹ کا اپر بھی پہن سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے بھی مین انسٹرکشنز تو یہی ہیں کہ وائٹ ٹریک سوٹ، وائٹ جاگرز اینڈ ساکس، پر کیونکہ وائٹ ٹریک سوٹ اتنے اویلیبل نہیں ہوتے، اس لیے آپ کوئی بھی لائٹ کلر کا ٹریک سوٹ چوز کر لیں، جیسے کہ گرے، آف وائٹ وغیرہ۔ بہت بھی گرمی ہو تب بھی آپ نے اپرز ریموو نہیں کرنے، اور سر پہ حجاب لیں یا نہ لیں، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ ISSB کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈونٹ چوز قمیض شلوار فار آؤٹ ڈور ٹاسک، وہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنیں گے۔ ٹریک سوٹ پہننے میں شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یو آل ول بی گرلز ان دا گروپ۔ آپ کے ٹریک سوٹ پہ کسی بہت مہنگی کمپنی کا لوگو نہ ہو تو بہتر ہے، شو آف نہیں کرنا، بٹ اگر ڈیلی لائف میں پہنتی ہیں دین اٹس اوکے۔ جب آپ GTO کے ساتھ اکیلے واک کر رہے ہوں تو آپ نے ان کے پیچھے سے گھوم کر ان کے لیفٹ سائڈ پہ آ جانا ہے۔ بہتر ہے کہ GTO یہ چیز محسوس بھی کریں کہ آپ نے سائڈ چینج کی ہے۔ ریممبر، آلویز واک ٹو لیفٹ آف اے سینئر۔ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ لیفٹ پہ کیوں گئے، اگر تو آپ ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیں تو کہیں کہ فادر نے سکھایا ہے، اگر پیور سویلین فیملی ہے تو کہہ دیں کہ بڑے ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ہیومر کریٹ کرنا چاہیں تو کہہ دیں سینئر از آلویز رائٹ۔ دینی لحاظ سے بھی چھوٹے ہمیشہ لیفٹ پہ ہوتے ہیں، بڑے رائٹ پہ۔ GTO کے ساتھ انڈور ٹاسک میں گروپ ڈسکشن ہوں یا کوئی اور ٹاسک، بوائز کے لیے 2 ڈریسز آر آئیڈیل، یہ والے، اور ان میں بھی پینٹ شرٹ زیادہ بہتر ہے۔ شوز کوشش کریں بلیک آکسفورڈ پیٹرن کے ہی پہنیں، آرم فورسز کے لوگوں کو بہت پسند ہیں یہ والے شوز۔ ڈریسنگ سینس سمجھیں، پینٹ شوڈ بی ڈارک اینڈ شرٹ شوڈ آلویز بی لائٹ ان کلر، وائٹ یا آف وائٹ شرٹ از گڈ انف۔ پینٹ یا بلیک ہو جیسے اس پکچر میں ہے، یا نیوی بلو ہو، اور ہاں شوز اور بیلٹ ہمیشہ ایک کلر کی ہونی چاہیے، اور بیلٹ کا بکل سمپل ہونا چاہیے، کوئی ایسے چیپ بکل والی بیلٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساکس کے بغیر کبھی بھی شوز نہیں پہننے۔ لڑکیوں کا کام آسان ہے، سمپل قمیض شلوار ہلکے رنگوں میں، شوز فرنٹ کلوزڈ ہوں، دے آر موسٹ ڈیسنٹ۔ ویسے بھی آپ ابھی کالجز سے نکلی ہیں جہاں ایسے ہی شوز پہنے جاتے ہیں۔ فینسی ہائی ہیلز بالکل نہیں پہننی، البتہ 1 انچ ہیل ان گریسفل کلر پہن لیں تو حرج کوئی نہیں، کوئی سن گلاسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آپ دوپٹہ لیں، حجاب کریں، دیٹ ڈزنٹ میٹر، بی یور سیلف۔ بٹ اگر دوپٹہ نہیں لیتی ہیں تو کھلے بالوں کو ایوائڈ کریں، دین بی لائک کیپٹن ایمان، بالوں کو باندھ کر رکھیں، ہر تھوڑی دیر بعد بالوں میں ہاتھ نہ پھیرتی رہیں۔ تمام ریٹن ٹیسٹس میں بوائز سمپل پینٹ شرٹ پہن لیں یا قمیض شلوار، اور گرلز قمیض شلوار پہنیں، نو راکٹ سائنس ان دیٹ۔ اسی لیے آئی ول ریپیٹ، گرلز اسپیشلی صنف آہن ڈرامہ دیکھیں اور انٹرویو سنیں۔ انٹرویو لینے والے اصلی ISSB کے ڈپٹی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ میس پہ بھی جائیں تو شوز پہن کر جائیں، چپل پہن کر میس جانا ملٹری ڈسپلن کے خلاف ہے۔ سیم گوز فار گرلز، مگر پھر بھی اگر گرلز کیجول سلپرز میں بھی چلی جائیں تو اٹس اوکے۔ اگر آپ گھر میں نائٹ سوٹ پہن کر سونے کے عادی ہیں تو بے شک ساتھ لے کر جائیں، نو بڈی فرام ISSB ول ریڈ یور پرسنالٹی آن دس، مگر آبویسلی ساتھ والے کینڈیڈیٹس پہ یقیناً آپ کے ڈسپلنڈ ہونے کی داغ بیٹھ جائے گی، ورنہ میکسیمم عوام تو جن قمیض شلوار میں سارا دن پھرتے ہیں رات کو بھی اسی میں سو جاتے ہیں، لہذا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔
انٹرویو ڈریس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ون. میں آپ کو 5 ڈریسز دکھاتا ہوں ٹو چوز فرام. فرسٹ ڈریس از موسٹ سوٹیبل فار سمرز. ٹائی باندھنا سیکھ لیں. ٹائی بیلٹ تک آنی چاہیے, نیچے یا اوپر نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ ڈریس میں پینٹ اور ٹائی دونوں نیوی بلو کلر کی ہیں, جبکہ شوز اینڈ بیلٹ میچنگ براؤن ہے. اگر ان دونوں ڈریسز پہ سمپل والی ٹائی پن بھی لگا لیں تو بہت زبردست ہو جائے. اگر آپ بہت زیادہ دیہات والی لائف گزار کے آ رہے ہیں تو قمیض شلوار ود ویسٹ کوٹ پہنیں, اور بوٹ یا پشاوری چپل ول بی بیسٹ. سردیوں میں آپ پراپر 2 پیس سوٹ پہنیں یا کمبینیشن مطلب کوٹ کسی اور کلر کا اور پینٹ کسی اور کلر کی. کلر آپ 2 پیس سوٹ میں اپنی چوائس کا پہن لیں, لیکن پریفرڈ ہے بلیک یا نیوی بلو. میں نے اپنے انٹرویو میں یہ ڈریس پہنا تھا, جبکہ میرے گروپ میں سب نے 2 پیس سوٹ پہنے تھے اور میں سلیکٹ ہوا تھا. شاید 2 پیس سوٹ اس ایج میں تھوڑا اوور بھی لگتا ہے, اسپیشلی گرمیوں میں. لڑکیاں انٹرویو میں کوئی بھی قمیض شلوار پہن لیں, فارمل یا سردیوں میں وتھ سویٹر. بس شوز کا خیال رکھیں, فیشن وغیرہ نہ کریں. اسٹے ایز سمپل ایز پاسبل. ہلکا پھلکا فاؤنڈیشن لگا کر ڈینٹ شینٹ چھپانا چاہیں ٹو لک ایلیگنٹ تو ٹھیک ہے, بٹ ناٹ مور دین دیٹ. باقی آپ نے صنف آہن میں ان کینڈیڈیٹس کے ڈریسز تو دیکھے ہی ہیں, سو بی نیچرل, بی یور سیلف. اگر آپ ایسا ڈریس پہنیں گے جو ساری زندگی نہیں پہنا ہوگا تو اس میں انکمفرٹیبل ہوں گے اور صحیح پرفارم نہیں کر سکیں گے. لڑکیاں بڑے بڑے ایئر رنگز بالکل نہ پہنیں, البتہ سمپل اسمال ایئر پنس پہن لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر سردیاں ہیں تو سویٹر بھی پہننا ہوگا. لڑکے آلموسٹ اور نیئر ٹو پلین سویٹرز پہنیں, وی گلے والے سویٹرز بونینزا اسٹائلس کے. اور گرلز لانگ سویٹر پہنیں بٹ پلین. ہائی نیک فینسی یا ہڈ والے سویٹرز پہن کر انٹرویوز نہیں دینے. باتھ روم اور کیجول سلپرز لے کر جانا مت بھولیں, ورنہ آئی سی ایس بی میں بہت اریٹیشن ہوگی. لڑکے تو خیر باتھ روم اور کیجول ویئر میں ایک ہی چپل لے جائیں تو کام چل جاتا ہے. لڑکیاں اگر کوئی 1 اور اسمال انگوٹھی پہن لیں ڈیورنگ انٹرویو, نو ایشو ود دیٹ, مگر نہ پہننا زیادہ مناسب ہے. بٹ لڑکوں نے غلطی سے بھی رنگ نہیں پہننی, نہ چھوٹی نہ بڑی. اب ان صاحب کو دیکھیں, پرفیکٹلی ڈریسڈ مگر ایک رنگ کی وجہ سے پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے. سپرسٹیشیس چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا. کوئی تعویذ نہیں پہننا اور کوئی دھاگا شاگا بھی نہیں باندھنا ہے, اور ان سے ملتی جلتی کوئی دوسری چیز بھی نہیں پہننی. کچھ لوگوں کی باڈی سے نیچرلی بھی بہت عجیب سی اسمیل آتی ہے اور ساتھ والوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. ایسے میں جب اینڈ پہ کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کی میوچول اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایسے اسمیلی کینڈیڈیٹ کو لاسٹ پوزیشن دیتے ہیں. اس سچویشن سے بچنے کے لیے آپ پرفیوم لے کر جائیں, مگر بہت اسٹرانگ نہ ہو. بیسک گائیڈ لائن فار بوائز, جسٹ فار ایگزامپل جے ڈاٹ کا جانان, زرار یا وائٹ مسک. اور گرلز کے لیے عروسا. لازمی نہیں کہ یہی لیں, صرف آئیڈیا دے رہا ہوں کہ سافٹ لائٹ سی پرفیوم ہو. عطر اور عود وغیرہ ایوائڈ کریں. نئے پرفیومز خریدنا ضروری نہیں, 4 دن کی بات ہے. اف یو کانٹ افورڈ, کسی سے بورو کر لیں. پرفیومز آر اے ٹیمپریری سولوشن, لہذا آپ نے ریگولرلی باتھ لیتے رہنا ہے, اور اس لیے اپنا ٹاول لے کر جانا مت بھولیں. جو کپڑے آپ پہنیں وہ لازماً استری ہونے چاہیے, پر آئی ایس ایس بی تک پہنچتے پہنچتے سوٹ کیس میں ڈریسز کی کچھ استری خراب ہو جاتی ہے. اس لیے کچھ ہینگرز ساتھ لے کر جائیں, 3 سے 4 ہلکے والے ہینگرز اور ایک آدھ تھوڑا ہیوی ہینگر فار 2 پیس سوٹ. آئی ایس ایس بی میں دھوبی کی پریسنگ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے آن پیمنٹ. جتنا جلدی ہو سکے ڈریسز پریس کروا کے لٹکا لیں. نیل کٹر ساتھ لے کر جا بھی سکتے ہیں, بٹ بیٹر وڈ بھی کہ آئی ایس ایس بی جس دن جا رہے ہوں اس دن کاٹ کے جائیں. اسی طرح آئی ایس ایس بی جانے سے 1 یا 2 دن پہلے صرف ہیئر کٹ کروا لیں. اٹ از پارٹ آف یور ڈریسنگ. بوائز فوجی کٹ کروا کے جائیں کسی فوجی باربر سے, اور بہتر ہے کہ اس سے 2-3 بار پہلے بھی اسی باربر سے کٹوا چکے ہوں, ورنہ کسی لوکل دکان پہ فوجی کٹ کرانے کے چکر میں وہ آپ کو کن کھجورا بنا دیں گے. لڑکیاں اپنے ہیئرز ایز پر اون سیٹنگ ٹرم کر کے جائیں. آگے سے بالوں کے سپلٹ اینڈز کو ختم کریں. آئی ایس ایس بی پہ جانے سے پہلے 10 ڈیز میں آپ 3 سے 4 بار اپنے بالوں میں رات کو تیل لگائیں اور اگلے دن شیمپو کریں, تو آپ کے بالوں میں ایسی شائن آئے گی جو کہ ڈیفینیٹلی امپریسو ہوتی ہے, اور آپ کے بال کافی حد تک ہوا کے تھپیڑوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. ماڈسٹی کا خاص خیال رکھیں. جو بھی ڈریسز ساتھ لے کر جا رہے ہیں ان کو ایک بار پہن کے ضرور دیکھ لیں. آپ کے انڈر گارمنٹس اور انڈر اسکرین ویزیبل نہیں ہونی چاہیے. اٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو ڈو ٹو یور سیلف. اٹ از فار بوتھ بوائز اینڈ گرل. میں یہ آپ کو ایز اے فادر سمجھا رہا ہوں, کیونکہ اکثر پیرنٹس یہ باتیں سمجھانا چاہتے ہوئے بھی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بتا پاتے. سو گیٹ ریڈی اینڈ میک دا لسٹ آف وٹ آل ٹو ٹیک along with you. This is the most important thing to do.
اپنی میموری پہ ریلائی نہیں کرنا. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو انکلوڈ یور ڈاکومنٹس ان دا لسٹ. جتنی لسٹ میں نے ابھی تک اسٹوڈنٹس کی دیکھی ہیں ان میں ڈاکومنٹس اور والیٹ میجورٹی کے مسنگ تھے. ایک ڈرافٹ لسٹ میں نے بنائی ہے اور اس کا ڈاؤن لوڈ لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں کچھ خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایسی ویڈیوز نارملی کم ہوتی ہیں یوٹیوب پہ اور بچے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. اگر آپ کے کوئی جاننے والے ICSP پہ جا رہے ہوں تو ان کو ضرور بتائیں. Study with me, a learning experience.